کیا آپ نے کبھی لاہور کا ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کبھی سوچا ہے کہ اسٹیشن کی عمارت بالکل قلعے جیسی ہے؟ اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کی عمارت قلعے جیسی کیوں ہے؟ یہ عمارت قلعے کی شکل پر اس لیے نہیں بنائی گئی کہ لاہور کے قلعے کی یہ جڑواں عمارت کہلائے، بلکہ جن دنوں یہ عمارت بنی وہی دن تھے جب ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اہل ہند کے سروں میں آزادی کا سودا سمایا ہوا تھا، اور وہ بدیسی حکمرانوں کو دیس نکالا دینے کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لاہور اسٹیشن اور ریل گاڑی کی کہانی کا ایک کردار ایسا ہے جس کے ذکر کے بغیر یہ داستان مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے محمد سلطان۔ یہ وہ شخص ہے جو صابن بناتے بناتے لاہور کی چھاونی اور ریلوے اسٹیشن کی عمارت بنانے لگا۔ وہ ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ انگریزوں کو شیشے میں اتار کر ملتان سے امرتسر تک ڈالی جانے والی ریلوے لائن کے ٹھیکے لینے لگا۔ اب تو خود لاہور والے بھی نہیں جانتے کہ شہر کی سرائے سلطان کون سے سلطان کے نام پر ہے۔ میرے ساتھی عارف فقار نے لاہور میں بہت عرصہ گزارا ہے اور محمد سلطان کے حالات جاننے کے لیے کئی کتابیں کھنگالی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محمد سلطان کون تھے۔ یہ سلطان کشمیری جو تھے، جن کا بعد میں نام سلطان محمد ٹھیکیدار بن گیا، یہ بڑی دلچسپ شخصیت تھے۔ یہ اصل میں سکھوں کے زمانے میں جب پنجاب پہ یعنی سکھوں کی حکومت تھی تو یہ صابن بنانے کا کاروبار کیا کرتے تھے لاہور میں، اور پہلوانی کا شوق تھا، اور پہلوانی کی وجہ سے ذرا جانے مانے آدمی تھے۔ لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنا وہ رسوخ جو پہلوانی کی نسبت انہیں ملا ہوا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انگریزوں سے ٹھیکے لینے شروع کر دیے، اور انگریزوں نے بھی دیکھا کہ بارسوخ آدمی ہے اور یہ ہر چیز جو ہے فوراً پیش کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے 1850 میں جب لاہور چھاونی بن رہی تھی تو انہیں چھاونی میں بارکوں کا ٹھیکہ ملا، اس کے لیے اینٹیں وینٹیں لانے کا۔ تو انہوں نے وہ ہڑپا کے کھنڈرات میں سے اینٹیں منگانی شروع کر دیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا چونکہ انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی، اور انگریز بڑے خوش تھے ان سے۔ اور اس کے بعد جب ریلوے لائن کی تعمیر شروع ہوئی تو اسی رسوخ کی وجہ سے جو چھاونی کی تعمیر کے دوران ان کی انگریزوں سے دوستی کی وجہ سے ان کو حاصل ہو گیا تھا، اسی کی بنا پہ انہیں لاہور کا اسٹیشن بنانے کا ٹھیکہ مل گیا، امرتسر کا اسٹیشن بنانے کا ٹھیکہ مل گیا، اور لاہور سے ملتان تک کی جو لائن بچھ رہی تھی اس کے لیے زمین ہموار کرنے، وہاں پہ بجری بچھانے، لکڑی کے تختے لانے، یعنی وہ کوئی 200 میل کا علاقہ جو تھا پوری لائن کا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ آپ سامان سپلائی کیجیے۔ تو اب انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا۔ اب وہ ان کو اینٹیں چاہیے، بجری چاہیے، تو کہاں سے لائیں؟ انہوں نے عمارتیں توڑوانی شروع کر دیں، اور عمارتیں بھی ایسی ایسی شاندار عمارتیں کہ جن کی بڑی تاریخی اہمیت تھی۔ مثلا دارا شکوہ کے جتنے محلات تھے وہاں، وہ سب انہوں نے راتوں رات گروا کے اس کی بنیاد میں سے پکی اینٹ نکال کے اس کی بجری کوٹ کے اور وہاں ریلوے لائن پہ بچھا دی۔ اسی طرح ستارہ بیگم کی مسجد جو کہ ساتھ مدرسہ بھی تھا جس میں حجرے بھی تھے، وہ بھی راتوں رات انہوں نے توڑوائی اور اس کی اینٹیں کوٹ کے وہاں بجری جو تھی وہ ریلوے لائن پہ بچھا دی، اور انگریزوں کی آشیرواد حاصل تھی اور پھر شاباش بھی حاصل ہو گئی اور رپورٹوں میں ان کا نام بھی آ گیا۔ تو یہ سلسلہ 1850 سے شروع ہوا، اور 1862 تک یہ جو شخص تھا یہ انگریزوں کا منظور نظر رہا، ان کی ریلوے لائن کے لیے ہر طرح کا مال سپلائی کرتا رہا، لیکن اتنے بڑے بڑے ٹھیکے اس نے سنبھال لیے تھے کہ وہ اس سے چلانا مشکل ہو گئے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سپلائی کیسے کرے۔ تو انجینئرز نے شور مچانا شروع کر دیا، رپورٹیں ان کے خلاف لکھنی شروع کر دیں کہ یہ جناب سلطان محمد تو سامان نہیں پہنچا رہا۔ لہٰذا کہاں تو 1862 میں عروج کا یہ عالم تھا کہ لاہور میونسپل کمیٹی جب تشکیل ہوئی پہلی بار 1862 میں تو ان کو اعزازی طور پہ نامزد کر دیا گیا اس کمیٹی کے لیے، اور کہاں ایک ہی برس بعد 1863 میں یہ حال ہوا کہ تمام ٹھیکے ان سے ایک 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 کر کے واپس لیے جانے لگے، اور 1870 تک یہ بالکل کنگال ہو گئے، اور اس کے 5 سال بعد یہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں مرے۔ تو یہ ہوئی محمد سلطان کی بات۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ملتان سے لاہور تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے جو پتھر درکار تھے وہ ہڑپا کے تاریخی ٹیلوں سے لائے گئے تھے۔ 1857 کے یہ وہی دن تھے جب بر صغیر کے طول و عرض میں ریلوے لائنیں ڈالی جا رہی تھیں، اور تیزی سے ڈالی جا رہی تھیں۔ ہندوستان کے افق پر بغاوت کے اٹھتے ہوئے بادل پہلے ہی نظر آنے لگے تھے، اور حکمرانوں کی کوشش یہ تھی کہ ریل گاڑی چل جائے تاکہ فوجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے پہنچانے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ جو آزادی کی دھن میں مگن تھے، سندھ سے لے کر بہار اور مغربی بنگال تک اپنی بوسیدہ فرسودہ بھرمار رائفلیں اور تپنچے اٹھائے پھر رہے تھے اور بدیسی حکمرانوں پر فیر کر رہے تھے، لہٰذا ریلوے لائنیں ڈالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔
ان حالات میں لاہور کا ریلوے اسٹیشن بنا۔ عمارت کو باغیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قلعے کی طرح بنایا گیا۔ اس میں فصیلیں بھی تھیں، برج بھی تھے، رائفلیں اور توپیں داغنے کے لیے فصیلوں میں ریخیں بھی تھیں۔ غرض یہ کہ حملہ آور کو پرے رکھنے کے سارے انتظامات تھے۔ اس وقت اسٹیشن کے دونوں سروں پر لوہے کے بہت بڑے بڑے در بھی لگائے گئے تھے تاکہ اگر حملہ ہو تو اسٹیشن کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے۔ راتوں کو بھی لاہور اسٹیشن کے دونوں آہنی گیٹ بند کر دیے جاتے تھے۔ ہاں، تو ریل گاڑی کا یہ سفر مجھے کوئٹہ سے یہاں لاہور تک لے آیا ہے۔ جس روز میں وہاں پہنچا کرکٹ کے عالمی کپ کا فائنل میچ ہونے والا تھا اور اہل لاہور